بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے اہم ترین بات اور سب سے زیادہ ضروری بات تھی نفس اور دل کی پاکی و صفائی۔ اس سلسلے کی دوسری بات یہ ہے کہ پاکی و صفائی کے بعد دل کے اندر نیکیوں کے پیدا کرنے کا اور اس کے اندر خوبیوں اور کمالات کے داخل کرنے کا ایک سلسلہ چلنا چاہیے۔ اس لیے کہ پاکی و صفائی کے بعد دل کو نیکیوں، خوبیوں، اچھے صفات اور کمالات سے آراستہ پیراستہ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب جا سکیں، اللہ کے قریب ہونے کی قابلیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی گھر خریدتا ہے تو اس کے اندر سب سے پہلے صفائی کرتا ہے، صفائی کرنے کے بعد اس کے اندر کچھ چیزیں ضرورت کی، سہولت کی اور زیب و زینت کی، یہ سب اس کے اندر جمع کرتا ہے۔ کھانے پینے کی ضرورت کی چیزیں، پکانے کی ضرورت کی چیزیں، پکانے کی سہولت کی چیزیں، رہائش کی ضرورت کی چیزیں، رہائش کی سہولت کی چیزیں، اور پھر اس کے ساتھ زیب و زینت کی چیزیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر لا لا کر جگہ جگہ مناسب جگہ تلاش کر کر کے رکھتا ہے، تو پھر اس کا گھر مکمل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر سے برائیوں کو نکال دینے کے بعد اس کے اندر نیکیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کا نام ہے تہلیہ، پاکی کا نام ہے تخلیہ یا تزکیہ، اور دل کو ان صفات سے آراستہ پیراستہ کرنے کا نام ہے دل کا تہلیہ۔ جیسے اللہ کا خوف ہو دل کے اندر، اللہ تعالیٰ کی محبت ہو دل کے اندر، آخرت کی فکر و طلب ہو دل کے اندر، اور لوگوں سے ہمدردی ہو، غمخواری ہو، انسان کے دل کے اندر تکبر کی جگہ تواضع موجود ہو، اور ریاکاری کی جگہ اس کے اندر اخلاص کے جذبات موجود ہو، اسی طرح تعلق مع اللہ موجود ہو، اور اللہ کی معرفت اس کے دل کے اندر آ جائے۔ یہ ساری چیزیں دل کے اندر پیدا کرنا لازم و ضروری ہے تاکہ ہم اللہ کے قریب پہنچ جائیں۔ جیسے اپنے آپ کو ہم سنوارتے ہیں، بناتے ہیں ظاہری اعتبار سے، اور اپنے آپ کو مجلہ، مصفہ اور آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، اپنے مکانوں کو، دکانوں کو اور اپنی ہر چیز کو آراستہ پیراستہ کرتے ہیں، اسی طریقے پر اپنے دل کو سنوارنے اور بنانے کی ضرورت ہے۔ جب دل سنور جائے گا، بن جائے گا، اور اس کے اندر یہ خوبیاں اور یہ کمالات پیدا ہو جائیں گے، تو پھر وہ قلب اللہ سے قریب ہوگا، اور وہ بندہ اللہ کے قریب ہوگا جس بندے کے اندر ایسا دل موجود ہوتا ہے۔ اور اگر دل کے اندر یہ چیزیں موجود نہ ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب کیسے نصیب ہوگا۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ایک نفس اور دل کا تزکیہ اور پاکی و صفائی، اور دوسرے دل کے اندر نیکیوں اور خوبیوں کو پیدا کر کے اس کا تہلیہ اور اس کو آراستہ پیراستہ کرنا۔ اسی آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے اسلام نے ہم کو بہت ساری چیزیں دی جس کے ذریعے ہم اپنے دل کو بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں، اور دل کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کچھ ظاہری عبادتیں بھی دی، ظاہری چیزیں بھی عطا کی، اور ان ظاہری چیزوں کے ساتھ باطنی چیزوں کو بھی عطا کیا۔ جب انسان ان سب چیزوں کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل
حتی احبہ فاذا احببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے، سمجھنے کے قابل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی طرف سے اس کو نقل کیا ہے، اور ایسی حدیث کا نام محدثین کی اصطلاح کے اندر ہوتا ہے حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کوئی بھی بندہ میرے سے کسی بھی چیز سے قریب نہیں ہوا اس سے زیادہ جو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، یعنی جو چیزیں میں نے اس کے اوپر فرض کی ہیں ان سے جتنا قرب بندے کو میرے سے حاصل ہوتا ہے اس سے زیادہ کسی اور چیز سے اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو فرمایا گیا ہے کہ فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ اگر فرائض کی پابندی نہیں کرتا تو وہ کچھ بھی کر لے لیکن اللہ کے قریب کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے قریب اگر ہونا ہے تو یہ انتہائی لازم و ضروری ہے کہ بندہ اللہ کی فرض کردہ چیزوں کے اوپر پابندی کرے۔ فرض کیا کیا ہیں؟ ہم چند فرضوں کو جانتے ہیں، پورے فرضوں کو بھی نہیں جانتے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی گاڑی اٹکتی رہتی ہے۔ بہت سارے سالکین اور اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ ذکر بھی کر رہے ہیں، تسبیحات بھی پڑھ رہے ہیں اور مختلف عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی گاڑی اٹکی ہوئی ہے، آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ لوگ شکایت بھی کر رہے ہیں کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہی خبر نہیں ہے کہ ہمارے اوپر کیا کیا ضروری ہے، ہمارے اوپر کیا کیا فرض ہے۔ چند فرضوں کو ہم نے جانا، ہم نے یہ جانا کہ نماز فرض ہے، ہم نے یہ جانا کہ روزہ فرض ہے، ہم نے یہ جانا کہ زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے یہ جانا کہ حج فرض ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں جانا کہ اللہ کی محبت بھی فرض ہے، ہم نے یہ نہیں جانا کہ اللہ کی معرفت بھی فرض ہے، ہم نے یہ نہیں جانا کہ اللہ کا خوف بھی فرض ہے، ہم نے یہ نہیں جانا آخرت کی فکر و طلب بھی ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے۔ ان کو بھی اللہ نے اب ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرض ہے نماز پڑھیں، نماز کے ساتھ اخلاص بھی فرض ہے، خشوع اور خضوع بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے پر بہت سارے اعمال ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ بھی ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہے۔ جب یہی نہیں جانا تو اس کی کوشش کیا کریں گے؟ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، بہت سارے وہ حضرات جو علوم شرعیہ کو بھی پڑھتے ہیں، بہت سارے مدارس کے طلبہ جو دینی علوم کے حامل کہلاتے ہیں، ان کے اندر بھی ہم یہ کمی دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی تمام فرائض کا علم نہیں ہے، صرف ظاہری فرائض کو وہ جانتے ہیں، باطنی فرائض جو اسلام نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں بیشتر لوگ وہ ہیں جو ان کو نہیں جانتے۔ اب بتائیے کہ وہ جب جانتے ہی نہیں تو اس کو حاصل کیسے کریں گے؟ اسی لیے اس میں بڑی غفلت ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے بارے میں غفلت ہے، اور اخلاص پیدا کرنے کے سلسلے میں محنت، اس میں غفلت ہے۔ تواضع یہ ضروری، لیکن اس کے باوجود اس سلسلے میں بڑی غفلت ہے۔ تو اس طریقے پر جو فرائض تھے وہ فرائض بھی ہم نے پورے ادا نہیں کیے تو پھر اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں ما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، جو چیز میں نے فرض کی ہے اس سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے بندہ میرے سے قریب ہو سکتا ہو۔ لہذا سب سے پہلے تو ہمیں یہ علم حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ نے اپنی شریعت کے اندر کن کن چیزوں کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہوئی جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے
میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو پسند کر لیتا ہوں، میں اس سے محبت کر لیتا ہوں، حتی احبہ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب میں اس کو پسند کر لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے۔ پہلے تو فرمایا فرائض سب سے زیادہ اہم چیز ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب پاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ بندہ فرض کے بعد میرا تقرب حاصل کرتا ہے نوافل کے ذریعے۔ یہ نوافل ظاہری نوافل ہو، نماز جس کے نوافل نماز ہوتی ہے، روزے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح صدقات بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے پر دل کے اندر کی عبادتوں کے اندر بھی نوافل کا درجہ رکھا ہوا ہے۔ جب ان ساری چیزوں کے ذریعے بندہ میرے سے قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو پسند کر لیتا ہوں، فرمایا کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ پہلا قرب فرائض کے ذریعے ملتا ہے، اور دوسرا قرب یعنی قرب کے اندر اضافہ، قرب کے اندر بڑھوتری، اور اس قرب میں مزید اضافہ اس وقت ہو جاتا ہے جب بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی پابندی کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کو پسند کر لیتا ہوں، میں اس کو چاہنے لگتا ہوں۔ یہ ہے قرب کا حاصل، یہ ہے قرب کا کمال، یہ ہے قرب کا تقاضا، یہ ہے قرب کی آخری منزل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے، یہی قرب کا حاصل ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، اور جب میں اس کو چاہنے لگتا ہوں تو اس کے اوپر کچھ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور اس قرب کے کچھ نتائج سامنے آتے ہیں۔ وہ کیا؟ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب میں اس کو چاہتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا، بہت سارے لوگ حیرت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ہاتھ کیسے بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ایک بندے کے پیر کیسے بن جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی آنکھ کیسے بن جائیں گے، اور زبان کیسے بن جائیں گے۔ یہ تعجب ہوگا، لیکن اس کا مطلب سمجھ لینے کے بعد تعجب ختم ہو جائے گا۔ علماء نے اس کے بہت سے مطالب بیان کیے، لیکن اس کا بہت واضح مفہوم جو بعض اکابر علماء نے اور صوفیاء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب پاتا ہے اور اسے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر یہ جو کہا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کام یہ اپنے اعضاء اور جوارح سے کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ جیسے یہ اللہ کی آنکھ ہو تو اللہ کی مرضی سے نہ چلے گی، اگر اللہ کے ہاتھ ہوں تو اللہ کے ہاتھ اللہ کی مرضی کے مطابق چلیں گے، اللہ کے پیر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اٹھیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا ہاتھ ہو اور اللہ کی رضا کے بغیر اٹھ جائے، اللہ کی آنکھ ہو اور اللہ کی مرضی کے بغیر آنکھ چلے۔ اسی طرح اللہ کا منشا یہ ہے کہ جب میں کسی بندے سے پیار کرتا ہوں، جب میں کسی بندے کو اپنے قرب سے نواز دیتا ہوں اور اس کو چاہنے لگتا ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے، اپنے پیر سے، اور اپنی زبان سے، اور اپنی آنکھ سے، اور اپنے کان سے وہی سب کچھ کرتا ہے جو میری مرضی کے عین مطابق ہوتا ہے، میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ یہ حاصل ہوتا ہے اس بندے کی زندگی کا جو اللہ کا قرب پا لیتا ہے۔ اور یہ قرب کب ملتا ہے اس کو؟ ایک قرب ملتا ہے فرائض کی پابندی پر،
ظاہری فرائض باطینی فرائض سب کی پابندی پر، اور دوسرا قرب اس کو اس وقت ملتا ہے جب وہ نوافل پڑھتا ہے، نفلی عبادات کرتا ہے، نفلی صدقات کرتا ہے، نفلی طور پر بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ یہاں پر نفل کا مفہوم سمجھ لیجئے، فرض سے اوپر جو بھی کام ہوتے ہیں شریعت کے اندر اس کو نفل کہتے ہیں۔ نفل کے معنی زائد چیز، تو جو فرض کیا وہ تو فرض کر دیا، اور فرض کے علاوہ جو بھی اچھے کام اور نیکی کے کام اور بھلائی کے کام، یہ سب کام نفل درجے کے ہوتے ہیں۔ جیسے زکوٰۃ اللہ نے فرض کی ہے، زکوٰۃ دے گا تو اللہ کا قرب ملے گا، اور اگر زکوٰۃ دینے کے بعد مزید خرچ کرے گا اللہ کے راستے میں، مسجد بنائے گا، مدارس کو دے گا اور یتیموں کی خبرگیری کرے گا، زائد از فرض زائد از زکوٰۃ جو بھی خرچ کرے گا، اس کے ذریعے اس کی یہ نفل عبادت اللہ کے قرب پانے کا ذریعہ بنتی چلی جائے گی۔ اسی طریقے پر نفل جو ہے ہر چیز میں ہے، روزوں میں بھی ہے۔ روزے رمضان کے فرض ہیں، رمضان کے علاوہ کے جو روزے ہوتے ہیں وہ نفل کا درجہ رکھتے ہیں، اس کے اندر بھی نفل چلے گا۔ زکوٰۃ کے اندر فرض کا درجہ ہے، اس کے بعد جو صدقات یہ اس سے آگے یعنی نفل کا درجہ ہے، اور اسی طریقے پر دیگر عبادات کے اندر بھی یہ سب موجود ہے۔ کہتے ہیں یہ قرب کا درجہ اس کو ملتا ہے جو بندہ کے نوافل برابر پابندی کے ساتھ پڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ پابندی کا لفظ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ حدیث ہی کی ترجمانی کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس حدیث کے اندر لفظ آیا ہے ما یزال عبدی یتقرب الی، ما یزالو کے معنی برابر پابندی کے ساتھ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کبھی شوق ہوا ایک بار دو بار پڑھ لیا تو اس سے یہ قرب نہیں ملے گا۔ یہ قرب نوافل اس آدمی کو ملتا ہے جو آدمی اس پر پابندی کرتا ہے۔ اگرچہ جو ہے پابندی میں وہ تھوڑی سی عبادت کو لے کر پابندی کرے، لیکن اللہ کو یہ پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عبادت اور جو نیکی اور جو عمل پابندی کے ساتھ بندہ کرے وہ پسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک، اگرچہ کہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ مثلا تہجد کی نماز پڑھتا ہے ایک آدمی، 4 رکعت پڑھتا ہے یا 2 رکعت پڑھتا ہے، لیکن پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور ایک آدمی کسی دن تو شوق ہوا تو پوری رات عبادت کے اندر گزار دی، اور پھر اس کے بعد سویا تو ایسا سویا کہ فرض بھی اس کو یاد نہ رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ پابندی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ نوافل کی کثرت اور نوافل کی پابندی، اللہ کہتے ہیں میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں ان کے پیر ہو جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں۔ یعنی ان کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ میری مرضی کے عین مطابق کرتے ہیں، میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد اسی حدیث کا ایک جز یہ بھی ہے کہ فرمایا وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ اگر یہ بندہ جسے قرب کا یہ مقام حاصل ہو گیا، جسے قرب کا یہ درجہ حاصل ہو گیا، وہ اگر میرے سے کچھ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، اپنی ضرورت اور حاجت میرے سامنے رکھتا ہے، لَأُوتِيَنَّهُ، تو میں اس کو ضرور بالضرور عطا کرتا ہوں۔ دیکھو الفاظ ہیں لَأُوتِيَنَّهُ، میں ضرور بالضرور اس کو عطا کرتا ہوں، میں اس کو محروم نہیں کرتا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر یہ قرب والا بندہ میرے سے پناہ چاہتا ہے، کسی برائی سے پناہ چاہتا ہے، کسی شیطان سے پناہ چاہتا ہے، کسی دشمن سے پناہ چاہتا ہے، کسی برائی سے پناہ چاہتا ہے، کسی خوفناک چیز سے پناہ چاہتا ہے، لَأُعِيذَنَّهُ، تو میں اس کو پناہ بھی عطا کرتا ہوں۔ تو مطلب یہ ہوا
کہ بندہ قرب کے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے اللہ اس کی کوئی بات کو رد نہیں فرماتے، جو وہ سوال کرتا ہے اللہ اس کو عطا کرتے ہیں، اور اگر وہ اپنی ضرورت پیش کرتا ہے تو وہ ضرورتیں پوری کر دی جاتی ہیں، اور اگر کسی خوفناک چیز سے اور کسی دشمن سے وہ پناہ چاہتا ہے تو اللہ ایسے دشمنوں سے اس کو پناہ بھی عطا کرتے ہیں۔ تو بھائیو، یہ ہے کام جو ہم کو تیسرے نمبر پر کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر میں نے بتایا تھا نفس کا تزکیہ، دوسرے نمبر پر میں نے بتایا تھا قلب کا تحلیہ، اور تیسرے نمبر پر میں نے بتایا ہے کہ اپنے دل کو سنوارنے بنانے کے لیے شریعت نے کچھ چیزیں دی ہیں، کچھ فرائض عطا فرمائے ہیں، کچھ نوافل عطا فرمائے ہیں، ان سب کی پابندی کرنے سے اللہ یہ مقام عطا کرتا ہے جس کو قرب کا مقام کہا جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ کی طرف چلنا چاہتا ہے تو سالکین مایوس نہ ہو کہ بھائی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، نہیں، بہت آسان کام ہے۔ میں ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل پر تسلی کا ایک اثر باقی رہے، اور سالک اللہ کے راستے میں چلنے والا، اللہ کے راستے میں چلنے کا ارادہ کرنے والا کہیں مایوس نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک حدیث ہے اور یہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اللہ نے فرمایا من تقرب منی شبرا تقربت الیہ ذراعا ومن تقرب الی ذراعا تقربت الیہ باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ۔ جو بندہ میرے قریب ہوتا ہے ایک بالشت، میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک ہاتھ، اور جو بندہ میرے سے قریب ہوتا ہے ایک ہاتھ، میں اس کی طرف چلتا ہوں دو دو ہاتھ، اور جو بندہ میری طرف چل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ دوڑ کے آتا ہوں۔ کیسی عجیب حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، اور کس قدر عظیم تسلی کا سامان ہے اللہ والوں کے لیے اور ان سالکین کے لیے جو اللہ کے راستے میں چلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہاں مایوسی کچھ نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ ہمارے اندر کمزوری ہے، اس کمزوری کو دور کیجئے اور قدم بڑھائیے۔ جب ہم قدم بڑھائیں گے فرائض کی پابندی کے لیے، جب ہم قدم بڑھائیں گے نوافل کی کثرت اور اس کی پابندی کے لیے، اور ہم تھوڑا بھی اس میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنا بنانے کی خود جو ہے اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے پیش قدمی ہوتی ہے۔ اسی کا اس حدیث کے اندر ذکر ہے من تقرب منی شبرا، جو میرے سے ایک بالش قریب ہوتا ہے۔ اب ایک بالش تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں تقربت الیہ ذراعا، میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک ہاتھ، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اس سے قریب ہونے کے لیے میں خود آگے بڑھتا ہوں۔ ومن تقرب الی ذراعا، اور جو آدمی میرے سے قریب ہوتا ہے ایک ہاتھ، تقربت الیہ باعا، تو میں اس کے قریب ہوتا ہوں دو دو ہاتھ۔ ومن اتانی یمشی، اور جو میری طرف آتا ہے چل چل کے، رینگ رینگ کے، اللہ کہتے ہیں اتیتہ ہرولۃ، میں اس کی طرف دوڑ دوڑ کے آتا ہوں، اس کو محروم ہونے نہیں دیتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں، پابندی کریں، فرائض کی پابندی کریں، نوافل کی پابندی کریں، ذکر کا اہتمام کریں، تلاوت کا اہتمام کریں، وظائف کا اہتمام کریں، اور جو شیوخ نے آپ کو کچھ پڑھنے کے لیے دیا اس کی پابندی کریں، اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کا خاص ذوق پیدا کریں۔ ان ساری چیزوں کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں اس میں آ گئی، میں نے اشارتاً کہہ دیا۔ فرائض تو ہم کو معلوم، لیکن میں نے کہا نا کہ کچھ فرض ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ دیا، اللہ کی محبت فرض ہے۔ آپ کہیں گے کہاں فرض ہے؟ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اور فرض ہی نہیں، میں اس کے ساتھ ایک اور بات بتاؤں، قرآن و حدیث ہی کی روشنی میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت اس قدر ہونی بھی فرض ہے کہ اتنی محبت والدین کی بھی نہ ہو، اتنی محبت بیوی بچوں سے بھی نہ ہو، اتنی محبت مال دولت سے بھی نہ ہو، اتنی محبت کسی رشتہ دار سے نہ ہو، ایسی محبت کسی اور سے نہ ہو، ایسی محبت کا ہونا بھی فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی آدمی تم میں سے کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات اس کے نزدیک، اس کے بچوں سے، اس کے والدین سے، بلکہ تمام انسان اور اللہ کے رسول کی محبت سب چیزوں سے غالب ہونی چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر بھی آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، نہیں، ومساکن ترضونها احب الیہ، جس میں آگے کا کچھ شک ہو گیا، جس کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین اور تمہارے اولاد اور تمہارے بھائی بہن اور تمہاری بیویاں اور تمہارے جو ہے تمہارا مال اور دولت اور تمہاری تجارتیں، یہ سب چیزیں اور تمہارے مکانات، یہ سب چیزیں تمہیں اگر اللہ سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہ آیت ہے کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو انتظار کرو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔ معلوم ہوا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، دین کی محبت اور دین کے لیے محنت اور دین کے لیے جہاد کی محبت ساری چیزوں، ساری کائنات کی چیزوں سے سب سے زیادہ بڑی ہوئی ہونی چاہیے، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک فرض ہے، لیکن اس فرض کے اندر بھی غفلت ہے، تو اس طرح کچھ چیزیں معلوم کرنا ہے اور پھر کچھ چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ تو یہاں آج چند باتیں آپ کے سامنے آ گئی، کچھ باتیں ابھی باقی ہیں جو اللہ کے قرب کے سلسلے میں عرض کرنی ہے۔ جو آج باتیں آئی اس میں پہلی بات تو تھی نفس اور دل کا تزکیہ، اور دوسری بات تھی کہ قلب کا تہلیہ، اور تیسری بات یہ عرض کی گئی تھی اسی تہلیے کے سلسلے میں کہ اپنے دل کو اور اپنے ظاہر کو اور باطن کو کچھ چیزوں سے آراستہ اور پیراستہ کرنا، اور اس کے اندر یہ چیزیں آپ کے سامنے عرض کی گئی۔ یہ سب چیزوں کو اختیار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہنا چاہیے، مایوسی کے شکار نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے وہ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے سنا دی جس میں اللہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے اس کو نقل کیا ہے کہ جو بندہ میرے سے قریب ہوتا ہے ایک بارش، میں اس کے قریب ہوتا ہوں ایک ہاتھ، جو میرے سے قریب ہوتا ہے ایک ہاتھ، میں اس کے قریب ہوتا ہوں 2 ہاتھ، اور جو چل کے آتا ہے میری طرف، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ جب یہ صورتحال ہے تو مایوس ہونے کی کیا بات ہے، اس کے لیے تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنا گیا اس پر عمل کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله
اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک والسلامة من كل اسم والغنیمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ضالا الا هديته ولا فقيرا الا اغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے آراستہ پیراستہ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف اور خشیت پیدا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، نمازوں اور فرائض کی پابندی عطا فرما، نوافل میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مرحوم ہو چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں میں دین پیدا فرما، عورتوں میں دین پیدا فرما۔ اے اللہ سارے گھروں کے اندر دینداری کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے روزگار کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ آپ ہی مشکل کشا ہیں، اے اللہ آپ ہی حاجت روا ہیں، اے اللہ ہر چیز آپ ہی کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ آپ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما، دین کی ضرورت کو بھی پورا فرما، دنیاوی ضرورتوں کو بھی پورا فرما۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما، ہمارے متعلقین کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے چاہنے والوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے اساتذہ کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے شاگردوں کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہمارے متعلقین کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ پوری امت کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے اللہ جو اس وقت میں صورتحال ہے، اے اللہ اس کے اندر اے اللہ ہم سب کے سب آپ کے جناب کے اندر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہی کے در کے اوپر سر رکھتے ہیں، آپ ہی کے سامنے ہاتھ پسارتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ہر ضرورت کو، ہماری ہر مشکل کو، ضرورت کو پورا فرما، ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ ہماری ہر طرح ہماری مدد فرما اور نصرت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل سے کرم سے ہم جب تک زندہ رہیں دین اسلام کی زندگی عطا فرما، سنتوں والی زندگی عطا فرما، تقوی والی زندگی عطا فرما، اسلام کے اوپر کامل یقین کے ساتھ زندگی عطا فرما، موت کے وقت ایمان اور کلمے کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو محض اپنے فضل سے کرم سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔